سورہ بقرہ کی آیت نمبر ہے 141۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 141 ہے۔ خداوند تعالی ارشاد فرماتا ہے، تلکا امتن قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم ولا تسألون عما کانوا یعملون۔ یہ ایک قوم تھی، وہ گزشتہ امتیں تھیں، وہ گزر گئی ہیں، اور جو انہوں نے کیا ہے اس کا انہیں صلہ ملے گا۔ لکم ما کسبتم، اور جو تم نے کیا ہے یا تم کرو گے اس کا تمہیں صلہ ملے گا۔ ولا تسألون عما کانوا یعملون، تم سے ان سے متعلق نہیں پوچھا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا۔ یہاں پر یہ آیت کچھ چیزوں کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔ پہلا اشارہ یہ ہے کہ ہر آدمی نے خود جواب دینا ہے، ہر آدمی انڈیویجلی اپنے کام کا ذمہ دار ہے، کوئی دوسرے کے بدلے میں اس کو پکڑ نہیں ہوگی۔ جس طرح کہتے ہیں نا، مشہور پنجابی اور اردو میں ایک جو ہے وہ جملہ استعمال کیا جاتا ہے کہ ہر آدمی نے اپنی قبر میں جانا ہے، کوئی آدمی دوسرے کی قبر میں نہیں جائے گا۔ یہ آیت یہی بتا رہی ہے کہ ہر آدمی اپنے کیے کا جواب دے گا۔ اگر نمازیں کسی نے پڑھی ہیں تو وہ اسے خود سے اسے ثواب ملے گا، نہیں پڑھی تو خود اسے جواب دینا پڑے گا۔ باپ نے اچھا کام کیا ہے تو اس کو اس کی نیکیاں ملیں گی، اگر خدا نخواستہ اس نے کوئی غلطی کی ہے، گناہ کیا ہے، تو بیٹا اس کے بدلے میں اس کو نہیں پکڑا جائے گا۔ اصل میں یہ آیت ایک چیز بتا رہی ہے، وہ یہ بتا رہی ہے کہ مدینے کے یہودی اس بات پر فخر کرتے تھے کہ حضرت ابراہیم کی اولاد میں سے ہیں، حضرت اسماعیل کے وارث ہیں، حضرت موسیٰ کے وارث ہیں۔ تو کہا گیا کہ نہیں، تم بتاؤ تم کیسے ہو، کیا تم ان کی سیرت پر عمل کرتے ہو، ان کو فالو کرتے ہو، تم میں کتنی نیکیاں ہیں، تم میں کتنی اچھائیاں ہیں۔ اس کو دیکھنا پڑے گا۔ یہ کہ موسیٰ کے وارث ہونا، ابراہیم کا وارث ہونا، یہ کمال نہیں ہے۔ اصل یہ آیت ایک لحاظ سے یہ جو نجات پرستی ہے نا، جو ہے اس کو منع کر رہی ہے، نیشنلسٹ ہونے کو منع کر رہی ہے کہ آپ گزشتہ پر اپنی قوم پر فخر کریں، نہیں، اپنے اعمال پر فخر کریں۔ اور یہ جو اسلام نے ایک آئیڈیا دی ہے نا کہ ہر آدمی نے اپنے کیے کا اپنی ایبیلٹی کی بنیاد پر کامیاب ہونا، یہ آئیڈیا دنیاوی امور میں بھی لاگو ہوتا ہے۔ کہ دیکھیں کسی بھی جو اچھی کمپنی ہوتی ہیں، کسی آدمی کو اس بنیاد پر نہیں رکھتی کہ اس کا باپ جو ہے بڑا اچھا انجینئر تھا، اس بنیاد پر اس کو ہائر نہیں کیا جاتا کہ اس کا والد گرامی ایک اچھا جو ہے وہ جو ہے اکاؤنٹ کا کام جانتا تھا، بلکہ اس کی اپنی ڈگری اور اس کے اپنے تجربے اور اپنی صلاحیت کی بنیاد پر جو ہے وہ اس کو جانچا اور پرکھا جاتا ہے۔ فارسی کا ایک معقول ایک جملہ ہے، معقولہ ہے، گیرم پدر تو بود فاضل از فضل پدر تو را چر حاصل، کہ ہم اگر مان لیں کہ تمہارا والد گرامی فاضل تھا، پڑھا لکھا تھا، سمجھدار تھا، ایک اچھا مرتبہ رکھتا تھا، دیکھنا ہم نے یہ ہے کہ تمہیں اس سے کیا حاصل ہوگا، تمہیں اس سے حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اور پھر یہ ایک اچھی چیز بھی ہے، یہ خدا نے جو معیار قرار دیا نا ہر انسان کے اپنے عمل کو، یہ خود انسان کی ترقی کا سبب بنتا ہے۔ ورنہ انسان جو ہے وہ اپنے والدین کے کیے پر پرکھے جاتے، اس کی بنیاد پر ان کو آگے ترقی ملتی، کام ملتے، تو آئندہ نسلیں کیا ہے مایوس ہو جاتی ہیں، آئندہ نسلیں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں اور کوشش نہ کرتی، اسٹرگل نہ کرتی، تعلیم حاصل نہ کرتی۔ یہی ہمارے والد صاحب نے سب کچھ کر دیا، والد صاحب ڈاکٹر تھے تو ہم بھی ڈاکٹر بن جائیں گے، وہ انجینئر تھے تو ہمیں وراثت میں انجینئر مل جائے گی، تو ہمیں کیا کام کرنے کی ضرورت ہے۔ بس یہ اسلام جو ہے وہ بتا رہا ہے کہ کسی حسب و نسب کی وجہ سے کوئی آدمی اس کے چھٹکارا بھی نہیں ہوگا اور کسی کی پکڑ بھی نہیں ہوگی۔ حتیٰ انبیاء کے حسب و نسب کی طرف جو لوگ ڈائریکٹ نبی اور امام کے رشتے سے جڑے ہوئے تھے، ان کو کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا۔ چرسد کے بعد میں آئے ہیں، کئی نسلیں بعد ہیں، مثلا جو سادات ہیں، ہم بھائی کوئی نماز نہیں پڑھنی، کوئی روزہ نہیں رکھنا، کوئی عمل نہیں کرنا، کیوں کہ ہمارے آبا و اجداد بزرگ ہستیاں تھیں، آئمہ تھے، اہل بیت تھے، ہم پیغمبر کی اولاد ہیں، ایسا ہم جو ہے وہ نہیں کر سکتے۔ سگا بیٹا حضرت نوح کا، اس کو وہ گناہگار کہلایا، وہ ملعون کہلایا بیٹا ہونے کے باوجود۔ اس کے مقابلے میں کئی ایسے لوگ تھے جن کے والدین جو ہے کافر تھے، مسلمان نہیں تھے، لیکن وہ خود اچھے نکلے ہیں، تو خداوند تعالیٰ نے تربیت دی ہے، خداوند تعالیٰ نے ان پر عنایات کی ہیں اور وہ کامیابی کی طرف بڑھ گئے ہیں۔ تلک امۃ قد خلت لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم،
کہ تم نے جو کیا ہے اس کا تم نے جواب دینا ہے۔ یہاں پر ایک سوال ہے، سوال یہ ہے کہ بعض کو لوگ کہتے ہیں کہ جو خلفاء نے یا جو ہے صحابہ کرام نے بعض نے جو زیادتی کی ہے آل بیت سے، وہ اپنے عمل کا خود جواب دیں گے، ہم کیوں ان پر تنقید کریں، ہم کیوں ان سے دور ہوں، ہم کیوں ان کو فالو نہ کریں؟ جواب اس کا یہ ہے کہ ان کا عمل اور ہے، ان کی عمل کی وجہ سے قومیں آج تک چل رہی ہیں، آج تک ان کے عمل کی وجہ سے قومیں جو ہے وہ خرابی کی طرف جا رہی ہیں، آج تک ان کے عمل کی وجہ سے جو ان کو فالو کر رہے ہیں وہ اسی راستے اور تشدد کے راستے پر چل رہے ہیں۔ اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ ان کے اعمال جو ہے وہ صحیح نہیں تھے، ورنہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ابو جہل نے بھی اپنا عمل کیا، اس کو بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں، ابو لہب کو بھی تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ قرآن نے پھر کیوں لکھ دیا تبت یدا ابی لہب وما تبت یدا ابی لہب وما اغنی مالہ وما کسب؟ یہ قرآن نے کیوں لکھ دیا؟ قرآن نے ہمیں درس دینے کے لیے لکھا ہے کہ وہ ابو لہب ملعون ہے، آپ نے بھی کوشش کرنی ہے کہ اس کے راستے پر نہ چلیں۔ یہاں پر بھی ہم کہتے ہیں جنہوں نے اہل بیت پر ظلم کیا ان کو تنقید اس لیے ان پر ہم کر رہے ہیں کہ جو بھی ان کے راستے پر چلے گا آج کے زمانے میں وہ اہل بیت پر ظلم و زیادتی کرنے کی کوشش کرے گا تو اس کا حشر بھی اسی طرح ہوگا۔ لہٰذا کچھ کریکٹر ہیں ان کو یاد کرنا ضروری ہے، ان کو دہرانا ضروری ہے تاکہ تاریخ کا ہمیں علم ہو اور تاریخ سے ہم سبق حاصل کریں۔ جن لوگوں نے اچھے کردار ادا کیے ان کو فالو کر سکیں، جن لوگوں نے ظلم و زیادتی کیے ان کو کنڈم کیا جا سکے اور ان کے کردار سے بچا جائے۔ ہم اگلی آیت کی طرف جاتے ہیں۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ مَا وَلَّاهُمْ عَنْ قِبْلَتِهِمُ الَّتِي كَانُوا عَلَيْهَا قُلِ اللَّهُ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ۔ سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ، اے میرے نبی بیوقوفوں میں سے کچھ لوگوں میں سے کچھ بیوقوف کہیں گے، آئندہ یہ کہیں گے کہ مسلمانوں نے قبلہ کیوں تبدیل کیا ہے جس پر وہ پہلے سے تھے۔ قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، یہ کہہ دینا کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، خدا جس کو چاہتا ہے ایک اچھے راستے اور صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے۔ یہ جو آیت ہے اس کے پیچھے ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ بیک گراؤنڈ اس طرح ہے کہ اللہ کے رسول جب مکہ میں تشریف فرما تھے تو وہ اس طرح کھڑے ہوتے تھے کہ ان کا رخ مکہ کی طرف بھی ہوتا تھا، یعنی خانہ کعبہ کی طرف بھی ہوتا تھا اور بیت المقدس کی طرف بھی ہوتا تھا، دونوں طرف ہوتا تھا۔ اب مکہ سے آگے مدینے میں ایسا کر نہیں سکتے، کیوں کہ خانہ کعبہ ہے مدینے کے جنوب میں اور بیت المقدس ہے شمال میں۔ اب اللہ کے رسول کچھ عرصہ نماز پڑھتے رہے کس کی طرف؟ بیت المقدس کی طرف۔ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے رہے تو یہودیوں نے اعتراض کیا کہ یہ کیسا دین اور مذہب ہے کہ جو اسی قبلے کی طرف نماز پڑھ رہا ہے جس قبلے کی طرف ہم پڑھ رہے ہیں، یہ تو کوئی نئی چیز نہیں ہے، بس یہ ہم جیسے ہی ہیں۔ تو اللہ کی طرف سے آرڈر آیا کہ کیا کریں، آپ اپنے رخ کو پھیر دیں کس کی طرف سے؟ بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی طرف۔ اللہ کے رسول ظہر کی نماز میں تھے، 2 رکعت آپ نے نماز پڑھی ہے بیت المقدس کی طرف، دوسری 2 رکعت کی آپ نے رخ کیا کس کی طرف؟ خانہ کعبہ کی طرف اور مکہ کی طرف۔ تو خداوند تعالی نے وہ آرڈر کیا، قبلہ چینج ہو گیا۔ قبلہ چینج ہو گیا کس کی طرف سے؟ بیت المقدس سے مکہ کی طرف۔ تو خداوند تعالیٰ نے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ میرے نبی کیا ہوا، ہم نے قبلہ ہم نے آرڈر دے دیا قبلہ چینج ہو جائے، آپ نے چینج کر دیے، اور ممکن ہے کہ بعد میں کچھ لوگ اعتراض کریں تو آپ نے اس کے اعتراض کا جواب دینا ہے۔ یہ وہاں ایک نقطہ ہے، نقطہ یہ ہے کہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ آپ اگر مسلمان ہونے کی حیثیت سے کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو ممکن ہے بعض لوگ اعتراض کریں آپ کے کام پر۔ آپ ایک سنت کا اجتماع اس میں ہاتھ کھول کر نماز پڑھ رہے ہیں، ممکن آپ پر سوال کرے کوئی، تو آپ کو پہلے سے اس سوال سے متعلق تیاری کرنی چاہیے۔ اور ہمیشہ جو آدمی سوچ سمجھ کر کسی خطرے میں اترتا ہے نا تو وہ گھبراتا نہیں، پریشان نہیں ہوتا، ٹینشن کا شکار نہیں ہوتا۔ پریشان وہ ہوتا ہے، ٹینشن کا وہ شکار ہوتا ہے کہ جو بغیر سوچے سمجھے اترتا ہے یا سوچ کر اترا تھا لیکن ایسا حادثہ اس کے ساتھ ہو گیا جو غیر متوقع تھا، جس کی اس نے توقع نہیں کی تھی۔ میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ ایران میں نیا انقلاب آیا
تو جو ہے وہ بڑی سختی ہوگی بعض معاملات کے سلسلے میں۔ تو ایک مرد جو ہے یہ سوچ کر کے ذہن میں خواتین کی ٹوائلٹ میں گھس گیا، یہ زیادہ سے زیادہ مجھے پکڑیں گے، ماریں گے، کوڑے لگائیں گے، میدان میں لٹا دیں گے۔ بعد لوگ ہوتے ہیں نفسیاتی مریض ہوتے ہیں، نفسیاتی مریض، نفسیاتی شاید مریض تھا، گھس گیا تو اس کو پکڑ لیا۔ اب پکڑ لیا تو اس کو مفسد فی الارض کے عنوان سے ڈکلیئر کیا گیا۔ مفسد فی الارض سے مراد یہ کہ ایک آدمی جو کھلا فتنہ پھیلا رہا ہے، کھلا بدعنوانی کر رہا ہے، اور اس کا ایران کے قانون کے مطابق سزائے موت ہوتی ہے۔ اب اس کو آرڈر لگا سزائے موت کا تو وہ رونا شروع کر دیا اس نے۔ کسی نے کہا کہ یہ کام، غلط کام کرنے سے پہلے تم نے کیوں نہیں سوچا، اب رو رہے ہو؟ اس نے کہا سوچا تھا، یہاں تک سوچا تھا کہ کوڑے لگیں گے، یہ نہیں سوچا گیا تھا کہ پھانسی ہو جائے گی مجھے اور اس کا آرڈر ہو جائے گا، اس لیے رو رہا ہوں۔ یعنی میری توقع سے بڑھ کر ایک نیا کام ہو گیا۔ قرآن یہ بتا رہا ہے کہ جو بھی کام کریں اس کے نفع نقصان کو، اس کی جو بعد میں آنے والے چیلنجز کو ذہن میں رکھنے کے بعد جو ہے اس کام کو کیا جائے، اور اس چیلنجز کے لیے آپ کو تیار کیا جائے۔ مثال کے طور پر آپ اپنے بچے کو کہتے ہیں کسی کام کا، تو فوراً ذہن میں یہ رکھے کہ یہ انکار بھی کر سکتا ہے، یہ میری بات نہیں بھی سن سکتا ہے، ساری چیزیں ذہن میں رکھیں گے تو اس کا جو بھی کوئی جواب ہوگا آپ پریشان نہیں ہوگا۔ لیکن آپ نے ذہن میں فقط یہی ہے کہ وہ ضرور میری بات مانے گا، اگر وہ نہیں مانتا یا وہ مصروف ہے تو پھر آپ پریشان ہو جائیں گے۔ قرآن بھی کہہ رہا ہے سَيَقُولُ السُّفَهَاءُ مِنَ النَّاسِ، کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ جو بے وقوف ہوں گے وہ کہیں گے کہ آپ کو جو ہے کس چیز نے اس قبلے سے موڑا ہے، تو ان سے کہہ دینا اس لیے ہم نہیں موڑے کہ اللہ صرف اس کی طرف ہے، مکے کی طرف ہے، بلکہ زمین و آسمان اللہ کے لیے ہے، تمام اطراف اللہ کے لیے ہیں، یہ تو صرف نشانی ہے اللہ کی، یہ تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مقرر کیا ہے، ورنہ یہ نہیں ہے نماز اس لیے خانہ کعبہ کی طرف نہیں پڑھتے کہ اللہ اس طرف ہے، اللہ ہر طرف ہے۔ اور دوسرا یہ آیت بتا رہی ہے سیقول الصفا، جو لوگ خدا کے قانون پر، خدا کی شریعت پر، خدا کے آرڈر پر تنقید کرتے ہیں، اعتراض کرتے ہیں، وہ بے وقوف ہوتے ہیں۔ سیقول الصفا، اگر وہ غور کریں، اگر وہ دقت کریں، اگر وہ گہری نگاہ رکھیں تو کبھی بھی اعتراض نہ کریں اللہ کے قانون پر۔ بس اللہ کے قانون پر اعتراض کرنا وہ کیا ہے؟ صفاحت کی علامت ہے، بے وقوفی کی علامت ہے۔ اور پھر یہاں پر یہودیوں نے جو ہے وہ اعتراض کیا تھا تو خداوند تعالیٰ نے ان کے اعتراض کا جواب دے دیے۔ پھر خداوند تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے۔ یہ عربی میں ایک محاورہ ہے، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، جنوب اور شمال اللہ کے لیے نہیں ہے، یہ ایک محاورہ ہے عربی کا جس سے مراد ہوتی ہے کہ تمام ڈائریکشنز اللہ کے لیے ہیں۔ لفظ مشرق اور مغرب کا استعمال ہوتا ہے لیکن اس سے مراد کیا ہوتا ہے؟ ساری اطراف، قُلِ اللَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ۔ اور یہ ایک آیت یہ بتا رہی ہے کہ دنیا کے سارے لوگ جو ہے وہ ایک طرف ہو جائیں، ان کی ملکیت ہو جائیں اور تمام پراپرٹی لوگ لے لیں، لیکن اللہ کو نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ وہ ہے کہ ساری کائنات اس کی ہے، زمین بھی اس کا ہے، آسمان کا بھی اس کا ہے، اور دائیں بھی اسی سے متعلق ہے، بائیں بھی اسی سے متعلق ہے، مشرق بھی اس سے متعلق ہے، مغرب بھی اسی سے متعلق ہے، تمام اطراف اسی سے متعلق ہے۔ بس اس نے آپ کو آرڈر دیا ہے، بس آپ نے آرڈر کو فالو کرنا ہے۔ یہدی من یشاء الی صراط المستقیم، زمین و مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے صراط مستقیم کی طرف۔ یہ جو کہا گیا نا اللہ جس کو چاہتا ہے، یہاں اللہ کی چاہت حکمت کے مطابق ہے، اللہ حکیم ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ بعض کو ہدایت نہیں دیتا ہے اور بعض کو نہیں دیتا، ایسا نہیں ہے، وہ سب کو ہدایت دیتا ہے، اور اس کی ہدایت حکمت کے مطابق ہوتی ہے، اور بعض لوگ اس کو قبول کر لیتے ہیں، ایکسیپٹ کر لیتے ہیں، بعض کے اندر وہ زمینہ اور گراؤنڈ ہوتا ہے، وہ اس کو مان لیتے ہیں، بعض نہیں مانتے۔ جس طرح بارش ہے نا، تمام کرۂ ارض پر بارش برستی ہے، بعض جگہ پر کچھ بھی نہیں اگتا، بعض جگہ پر سبزہ اگ جاتا ہے، بعض پر سبزیاں اگتی ہیں، بعض جگہ پر جو ہے درختوں کو پانی ملتا ہے، بعض جگہ وہی پانی فلڈ اور سیلاب کا سبب بنتا ہے۔ یعنی اس میں بارش کا قصور نہیں ہے، وہ زمین کی کنڈیشن ہے کہ وہ زمین کس طرح اس بارش کے ساتھ ڈیل کرتی ہے۔ یہ بھی ہے کہ خدا کی رحمت تمام افراد کو ملتی ہے، بعض اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں اور بعض اس سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بعضوں کو نقصان دیتی ہے۔ اسی طرح نا مشہور و معروف مثال ہے، پتہ نہیں سچ ہے یا نہیں ہے،
کہ بھائی شہد کتنی اچھی چیز ہے، شہد بیماریوں کا علاج ہے، لیکن وہی شہد بعض لوگوں کے لیے نقصان دہ ہے، وہی شہد کتے کے لیے موت ہے۔ اس حوالے سے کہا جاتا ہے کتے کے لیے موت ہے، پتہ نہیں سچ ہے سچ نہیں ہے، مشہور معروف یہ کہاوت ہے۔ یعنی اس میں شہد کا قصور نہیں ہے، اس حاصل کرنے والے کے اندر ایبلٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو پچا سکے، اس کو حاصل کر سکے۔ ایک اور بڑی پیاری مثال دی جاتی ہے کہ کھیر جو پیٹ کے لیے بہت اچھا کھانا سمجھا جاتا ہے، لیکن وہی کھیر اگر پیٹ آپ کا سخت خراب ہے، اس کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا کسی غذا کو، وہی کھیر آپ کے لیے فائدہ مند نہیں ہو سکتی۔ اس میں کھیر کا قصور نہیں ہے، قصور اس پیٹ کا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ جو ہدایت ہے اس کی سب کو مل رہی ہے، اور کچھ لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں، کچھ لوگ اس سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ اور یہی آیت بتا رہی ہے کہ حاکمیت کو للہ المشرق والمغرب، مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، کہ حاکمیت علی الاطلاق کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ ابسولوٹلی حاکم اس دنیا کا اللہ تعالیٰ ہے، اس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے۔ دنیا کے جو دوسرے حاکم ہیں وہ عارضی ہیں، ختم ہونے والے ہیں، وہ حتیٰ اس دنیا میں بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی وراثت دوسرے کو مل جاتی ہے، اس کو وارث نہیں رہتا اس کے بعد۔ ایک آدمی اگر وہ دیوانہ ہو جائے تو اس کے بعد اس کو ہولڈ اپنی پراپرٹی پر نہیں رہتا، شرعی لحاظ سے وہ اپنی پراپرٹی کو استعمال نہیں کر سکتا، ہونے کے باوجود بھی، کیونکہ اس کی حاکمیت، اس کی پراپرٹی، اس کی ملکیت علی الاطلاق نہیں ہے۔ اگلی آیت کی طرف آتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ الشَّهِيدَ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ وَمِمَّنْ يَنْقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ یہ آیت پچھلے مطلب کی طرف اشارہ کر رہی ہے، اسی سے متعلق ہے، اور بعض نئے مطالب اس میں پائے جاتے ہیں۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے اسی طرح آپ کو درمیانی امت قرار دیے، لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ آپ لوگوں پر گواہ رہیں، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ الشَّهِيدَ، اور کیا ہے، رسول تم پر شاہد ہوں، تمہارے گواہ ہوں۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، اے میرے نبی جو قبلہ ہم نے تمہارے لیے بنایا ہے، یہ اس کو ہم جو چینج کیا ہے اس لیے نہیں ہے، مگر لِنَعْلَمَ، اس لیے ہے کہ مَن یتبع الرسول، یہ صرف اس لیے ہے کہ پتہ چلے کہ کون رسول کی اتباع کرتا ہے، وَمِمَّن يَنْقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَیْهِ، اور کون نافرمانی کرتا ہے۔ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِیرَةً، اگرچہ خدا کے حکم کو فالو کرنا مشکل ہے، اِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، لیکن وہ لوگ جو اللہ کی طرف سے ہدایت یافتہ ہیں ان کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تعالیٰ تمہاری ایمان کو، تمہاری قسموں کو، تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرتا۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، خدا بندوں کے ساتھ مہربانی کرنے والا ہے۔ یہاں پر یہ جو کہا گیا نا تم درمیانی امت ہو، اس سے تو ایک ڈائریکٹ مطلب یہ نکلتا ہے کہ یہاں مراد امت سے مراد ائمہ اطہار، کہا کہ تم درمیانی امت ہو تاکہ لوگوں کے اعمال پر گواہ رہو۔ گواہی کے لیے ضروری ہے کہ انسان عمل کو اپنی آنکھوں سے دیکھے اور اس کا علم رکھتا ہو، اور ائمہ اطہار کے علاوہ کوئی ہے نہیں جو ہمارے اعمال کو دیکھتا ہو، کیوں قرآن میں دوسری آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ تم جو عمل کرتے ہو اس کو اللہ اور اس کا رسول اور مومنین دیکھتے ہیں۔ اور یہاں پر بھی مراد جو ہے اہل بیت ہیں، یعنی اہل بیت ہمارے اعمال کو دیکھتے ہیں، ہمارے اعمال کے گواہ ہوں گے۔ قیامت کے دن اگر کسی عمل سے ہم انکار کریں گے تو اہل بیت وہاں گواہی دیں گے، لہٰذا ہم جو عمل کرتے ہیں اس کو امام زمانہ بھی دیکھتے ہیں، رسول اللہ بھی دیکھتے ہیں، اور اللہ پاک بھی دیکھتا ہے۔ لیکن آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر شرک نہیں ہوگا کہ اللہ کا دیکھنا اور ائمہ کا دیکھنا، نہیں، شرک نہیں ہے۔ اللہ کا دیکھنا کیا ہے، اس میں اور ائمہ کے دیکھنے میں فرق ہے۔ اللہ کسی سے اجازت نہیں لیتا، اور نہ ہی اللہ کو کسی نے اجازت دی ہے کہ وہ دیکھ سکے۔ ائمہ کو اللہ نے اجازت دی ہے کہ وہ ہمارے اعمال کو دیکھ سکیں، یعنی ائمہ کا جو دیکھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اللہ کی اجازت سے ہے، اللہ کے حکم سے ہے، اللہ کی پاور سے ہے۔
لہٰذا آئمہ کا دیکھنا اللہ کے دیکھنے میں فرق ہے بنیادی طور پر۔ وَيَكُونُ الرَّسُولُ عَلَيْكُمُ الشَّهِيدَ، اور کیا ہے، تم لوگوں کے اعمال پر شاہد ہو اے آئمہ اطہار، اور تمہارے اعمال پر شاہد اور گواہ ہیں رسول اللہ۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي، اور یہ لوگ جو ہے نا جنہوں نے انکار کیا ہے اور جن لوگوں نے اعتراض کیا ہے کہ قبلہ کیوں تبدیل ہوا، ان کو بتا دینا کہ ہم نے قبلے کو اس لیے تبدیل نہیں کیا کہ اس میں کوئی اور وجہ ہو، تبدیل اس لیے کیا ہے کہ تاکہ پتہ چلے کہ کون آرڈر کو فالو کرتا ہے، اور یہ آرڈر کو فالو کرنا زیادہ امپورٹنٹ ہوتا ہے، نہ یہ کہ کوئی عمل۔ دیکھیں نا، آپ 29-30 دن روزے رکھتے ہیں واجب کی نیت سے، لیکن عید کے دن روزہ نہیں رکھ سکتے۔ اس کا مطلب ہے کھانا پینا یا کھانے پینے سے روکنا یہ مراد نہیں ہوتی، مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے حکم کو فالو کیا جائے۔ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا، کہ وہ قبلہ جو جس پر تو تھا اے رسول اللہ، اے رسول، اس کو ہم نے اس لیے قرار دیا، اس لیے چینج کیا تاکہ پتہ چلے کہ کون آدمی کیا ہے، وہ اللہ کو فالو کرتا ہے۔ اور پھر یہاں پر کہا کہ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، کہ ہم نے تمہیں درمیانی امت قرار دیا ہے۔ اس کے دو معنی بنتے ہیں۔ ایک معنی اس کے بنتا ہے کہ کیا ہے، رسول اللہ ہے، اہل بیت ہیں اور عام لوگ ہیں۔ رسول اللہ ٹاپ پر ہے، اہل بیت درمیان میں، عام لوگ آخر میں ہیں، یعنی اہل بیت درمیانے ہیں اس حوالے سے کہ رسول اللہ سے ان کو تعلیمات ملی ہے اور انہوں نے لوگوں تک پہنچائی، درمیان میں واسطے کا کام کر رہے ہیں۔ دوسرا مراد یہ ہے کہ مسلمان اس سے مراد ہیں کہ یہ جو اسلام ہے اس میں افراط و تفریط نہیں پائی جاتی، درمیانہ راستہ اپنایا ہوا اسلام میں۔ یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کیا کریں، بالکل اسلام کو چھوڑ دیں، نماز نہ پڑھیں، کچھ کام شریعت کا نہ کریں، یہ بھی نہیں ہے اس میں۔ اور یہ بھی نہیں ہے کہ سارے کام چھوڑ چھڑا کے صرف نمازیں پڑھنا شروع کر دیں، داڑھی بھی 2 میٹر رکھ لیں، یہ نہیں ہے اس میں۔ درمیانہ کام ہے اسلام میں، خیر الامور اوساطھا۔ یہی بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں کو یہ چاہیے کہ افراط و تفریط کا شکار نہ ہو۔ قرآن نے انہیں کہا ہے کہ درمیانی امت ہے اور درمیانے معاملے میں چلیں۔ افراط و تفریط ہوگی تو معاملہ ان کا خراب ہو جائے گا، صرف نمازیں پڑھتے رہیں، کوئی کام نہ کریں، گھر والوں کا خیال نہ رکھیں، پیسے نہ کمائیں، یہ بھی صحیح نہیں ہے ان کے لیے۔ اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ دن رات پیسے کماتے رہیں، نماز کو بھی چھوڑ دیں، شریعت کو بھی چھوڑ دیں، روزے رکھنا بھی چھوڑ دیں، اور داڑھی بھی چٹ کر لیں، یہ بھی صحیح نہیں۔ درمیانہ راستہ جعلناکم، اللہ نے کیا کیا، تمہیں درمیانی امت قرار دیے۔ بس ہمیں چاہیے جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیانی امت بنایا ہے، ہم بھی درمیانے طریقے سے چلتے رہیں، اور رہبانیت کو بھی نہ اپنائیں اور بے دین بھی نہ ہو جائیں۔ کچھ خواتین آئیں اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آ کر شکایت کی، کہا کہ ہمارے شوہر مسجد میں بیٹھ کے ہیں، گھر کوئی خرچہ ورچہ نہیں دیتے، اور صرف نمازوں پر نمازیں پڑھی جا رہے ہیں، وضو کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے جا رہے ہیں، گھر نہیں آ رہے ہیں۔ تو اللہ کے رسول نے انہیں بلا کر ڈانٹا کہ اسلام میں یہ چیز نہیں ہے، اسلام میں اسی دنیا میں آپ نے رہنا ہے، اسی میں کام کرنا ہے، اسی میں معاملات کرنے ہیں، اسی میں لین دین کرنا ہے، لیکن سچ و صداقت کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، گناہ سے دوری کے ساتھ اسی دنیا میں کام کرنا، پھر آپ کو کامیابی ملی۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ دنیا سے الگ تھلگ ہو جائیں، اور یہ بھی صحیح نہیں ہے کہ آپ کیا سارا دنیا میں ڈوب جائیں، بس درمیانہ کام۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، اے رسول میں نے تیری امت کو، مسلمانوں کو درمیانی امت قرار دیا ہے، بس درمیانی امت کا ہمیں جو ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے۔ یہیں پر ہم مکمل کر لیتے ہیں۔